بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ علی کثبان المسک یوم القیامتی، کہ تین طرح کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ عبد ادا حق اللہ و حق مولاہ، نمبر 1 وہ غلام جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقا اپنے مولا کے بھی حقوق ادا کرے۔ ورجل اما قوما وہم بہ راضون، نمبر 2 وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے درحالے کہ لوگ اس سے راضی ہوں۔ ورجل ینادی بالصلوات الخمس کل یوم ولیلۃ، نمبر 3 وہ شخص جو ہر دن اور رات میں 5 نمازوں کے لیے لوگوں کو بلائے، اذان کہے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں 3 طرح کے لوگوں کی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ 3 طرح کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ٹیلا کس کو کہتے ہیں؟ ریگستان میں ریت ایک جگہ اکٹھے ہو جاتی ہے تو پہاڑ کی طرح جہاں ریت محسوس ہوتی ہے، ایک جگہ جمع ہوئی ریت، اس کو ٹیلا کہا جاتا ہے، ریت کا ٹیلا۔ تو مشک عطر کے ایسے ٹیلے بنا دیے جائیں گے اور ان 3 طرح کے لوگوں کو اس پر اللہ تعالی مقام عطا فرمائیں گے۔ تو مطلب کیا ہے؟ 3 طرح کے لوگ اللہ کے نزدیک بڑی فضیلت والے ہیں، 3 طرح کے لوگ اونچے مقام والے ہیں۔ نمبر 1 وہ غلام جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرے۔ یہ نمبر 1 جو ہے نا غلاموں کے ساتھ خاص ہے۔ اب آج کی تاریخ میں پورے دنیا میں غلامی کا جو سسٹم تھا وہ ابھی کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، فی الحال ابھی کہیں پر بھی موجود نہیں ہے فی الحال۔ اب اگر کبھی ایسا ہوگا فیوچر میں کہ باضابطہ کوئی اسلامک کنٹری ایسی ہوگی جیسے ابتدائی 2-3-4 صدیوں تک ہوا کرتی تھی، اور پھر کوئی دشمن مسلمانوں کا جو ان سے لڑے اور بغاوت کرے اور ملک سے جنگ ہو، شرعی حدود میں رہ کر جیسے ہونا چاہیے اس طرح پر ہو، پھر کافر ملک دشمن ملک کے لوگ قیدی ہو کر کے آئیں، تو پھر وہ غلامی والا سسٹم چلے گا۔ مگر شریعت نے غلامی کے سسٹم کو جو زمانے سے چل رہا تھا باقی رکھا، نیا غلامی کا سسٹم شریعت نے بنایا نہیں۔ بات سمجھ رہے نا کہ پکڑو غلام بناؤ نہیں، جو پرانا سسٹم غلام بنانے کا قیدیوں کو چل رہا تھا وہ باقی رکھا، کیونکہ ہر قوم کے پاس یہ غلام بنانے کا سسٹم ہے، ہر قوم کے پاس ہے۔ لوگ ٹارگٹ اسلام کو کرتے ہیں، مگر ہر قوم جو دوسری قوم سے لڑتی ہے ان کے قیدیوں کو اپنے پاس غلام بناتی ہے۔ یہ سسٹم ہر قوم کے پاس ہے، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ مگر اسلام نے غلامی کا سسٹم باقی رکھنے کے بعد غلامی کی حالت میں لوگوں کو باقی رکھو ہمیشہ، یہ حکم نہیں دیا۔ تم غلام تو بنا لو جیسا کہ پرانا سسٹم ہے، مگر بنانے کے بعد اسلام نے غلاموں کے بارے میں بڑی بہترین تعلیمات دی ہیں۔ یہاں تک کہا کہ ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، جو تم اپنے لیے کھانا پکاتے ہو اس کھانے کے اندر ان کو شریک کرو اور انہیں تم اپنے بھائیوں کے جیسا سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو کہا غلام آزاد کر دو۔ مطلب بہت سارے موقعوں پر غلام کو آزاد کرو، آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو سسٹم باقی رکھا، مگر پھر ساتھ میں حسن سلوک کا حکم دیا اور ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ تو خیر، پہلی جو چیز ہے جو غلامی کا ایک سسٹم چلا کرتا تھا، ان کے لیے کہا جو اپنے اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے۔ ابھی پریزنٹ میں غلامی کا سسٹم تو ہے نہیں، تو پھر کیا؟ یہ فضیلت عام لوگوں کو بھی مل سکتی ہے، ہر شخص کو بھی۔ غلام اور آقا والا سسٹم تو نہیں ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور دنیا میں جو اس پر واجب حقوق ہیں وہ واجب حقوق بھی ادا کرے۔ غلام کو آقا کے حقوق ادا کرنا واجب تھا، اس لیے مثال غلام کی ہے۔ ہمارے زمانے میں بیوی بچوں کے حقوق جو واجب ہمارے ذمے ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق جو واجب ہمارے ذمے ہوتے ہیں، تو امید ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کے واجب حقوق، بیوی بچوں کے واجب حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ
اللہ کے بھی حقوق ادا کرے تو وہ بھی مشک کے تیلوں پر ہوگا. امید ہے انشاءاللہ تعالی. واجب حقوق ادا کرنا اصل میں مسئلہ کیا ہے نا، بچوں کے، بیوی بچوں کے، گھر والوں کے واجب حقوق ادا کرنے میں انسان نارملی اللہ کو بھول جاتا ہے، شریعت کی تعلیم کو بھول جاتا ہے. ارے بچوں کے لیے کمانا ہے، بیوی کے لیے کمانا ہے، ماں باپ کے لیے کمانا ہے، اس چکر میں نمازیں چھوڑ دیے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، حلال حرام کی تمیز ختم کر دی. بس پیٹ بھرنا ہے، زندگی گزارنا ہے، جہاں سے آیا لے لو. یہ بڑے پریشانیاں درکار ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا اور کہا کہ جو غلام آقا کے بھی حقوق ادا کرے، واجب حقوق، اور اپنے اللہ کے بھی حقوق ادا کرے، نمازیں بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، جائز زندگی گزارے، حلال کمائے، کہا کہ مشک کے ٹیلوں پر ہوگا. تو جو لوگ ایسی زندگی گزاریں گے امید ہے وہ بھی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے. نمبر 2، وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اس سے راضی ہو. یہ امام کے ساتھ خاص ہے. امامت کرنے والا شخص لوگ بھی اس سے راضی ہوں تو ویسے امام کی امامت پر اللہ اس کو یہ بڑا ثواب دیں گے. اچھا، لوگوں کے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص امامت کر رہا لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ خود اس سے ناراض ہیں، شکوے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے امام کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت اس امام کے لیے ہے کہ امامت بھی ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے والے سارے لوگ اس سے خوش بھی ہیں اور راضی بھی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں، تو کیا امام کو یہ فضیلت نہیں ملے گی؟ ناراضگی کا ریزن دیکھیں گے کہ کیوں ناراض ہے. اگر ان کا اپنا کوئی دنیاوی مسئلہ ہے اس وجہ سے انہوں ناراض ہے امام صاحب سے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. امام بد اخلاق ہے، مطلب امامت کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن باہر کی زندگی میں بد اخلاق ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بلا وجہ کے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ میں بدتمیزی سے بات کرتا ہے. ایسے بد اخلاقیاں ہیں، کوئی دینی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے ناراض ہیں، دینی ریزن ہے، پھر وہ امامت بھی کر رہا، زبردستی امام بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے امام کو یہ فضیلت نہیں ملے گی بلکہ اس کی عبادت کے اندر وہ ثواب سے بھی محروم رہے گا. فضیلت اس امام کے لیے ہے جو اخلاق والا ہو، دیندار ہو، شرعی اعتبار سے لوگوں کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو اور لوگ شریعت کے اعتبار سے اس سے ناراض نہیں بلکہ راضی اور خوش ہے. تو کہا یہ بھی مشک کے ٹیلوں پر ہوگا. نمبر 3، وہ شخص جو 5 نمازوں کے لیے ہر دن اور رات میں لوگوں کو بلائے کے الفاظ حدیث میں. اب بلانے کا کیا مطلب؟ نمبر 1، اذان کہے، 5 وقت کی اذان کہے تو یہ فضیلت مؤذن کے لیے ہو گئی. لیکن اگر کوئی شخص اذان تو نہیں کہتا ہے لیکن ہر 5 نمازوں میں لوگوں کو مسجد کو لانے کی فکر کرتا ہے، فجر کی نماز میں لوگوں کو بلاتا ہے، ظہر کی نماز میں دوستوں کو بلاتا ہے، عصر کی نماز میں پڑوس کو دعوت دیتا ہے، مغرب کی نماز میں گشت کر کے آ کے لوگوں کو بلا کر مسجد کو لاتا ہے، عشاء کی نماز کو جب آتا ہے جب لے کر آتا ہے، 5 نمازوں میں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھئی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو. امید ہے یہ شخص بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائے گا. ہمارے بچپن میں، بہت دور کی بات نہیں ہے، بچپن میں دیکھتے تھے دوستوں کو اٹھا لیا کرتے تھے، کھٹکا مار کے دروازوں کا اور بیل بجا کر کے باضابطہ اٹھاتے تھے تو اندر سے گھر والے کہتے تھے کہ دیکھو فلاں بچہ آیا، جاؤ انہوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئے، تمہارے کو ابھی تک فکر نہیں ہے، سو رہے تم. یوں کہہ کر ماں باپ نماز کو بھیجتے بھی تھے. کچھ سال پہلے کی بات ہے یہ. جب سے موبائل فون آیا، سوشل میڈیا اور پھر اسمارٹ فون آئے، ماں باپ بچے سب راتوں میں سوتے رہتے ہیں، فجر کے وقت میں سوتے رہتے ہیں رات بھر جاگ کر. بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا، اللہ رحم فرمائے، کوئی نماز کو اٹھانے کے لیے آئے تو لوگ غصہ ہوتے ہیں کہ بھئی تم اکیلے نماز پڑھ رہے، کیا دنیا میں ہم لوگ نہیں پڑھتے سمجھ رہے کیا نماز؟ یہ کیوں آ رہے ہمارے گھر کو بار بار اٹھانے کے واسطے؟ اور کئی سارے لوگ تو اذان کی آواز سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں اذان کی اتنی بڑی آواز پہنچ رہی ہے ہماری نیند خراب ہو جا رہی. یہ حال ہو رہا ہے. بس اللہ رحم فرمائے. بھائی نماز پڑھنا اتنی بڑی فضیلت کی چیز، ساتھ میں نماز کی طرف میں بلانے پر یہ فضیلت کہ مشک کے ٹھیلوں پر ہوں گے، کتنا بڑا مقام ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی عبادت، اپنے دین کے ساتھ ساتھ دوست و احباب، خاندان، پڑوس، سب کے دین کی فکر کرنا چاہیے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اچھے اخلاق بنانے، تمام حقوق ادا کرتے ہوئے مشک کے ٹیلوں والی فضیلت، سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.